الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل و خاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دو لفظ ہیں، ایک سنت کا اور ایک حدیث کا، دونوں میں فرق ہے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان مبارک سے جو الفاظ ادا فرمائے ہیں تو وہ حدیث شریف بن گئے۔ ان الفاظ کو صحابہ کرام نے محفوظ کر لیا، حفظ کر لیا، اور اگلی نسلوں میں پھر وہ کتابوں میں لکھے گئے۔ اب بخاری شریف ساری حدیث کی کتاب ہے، صحیح مسلم حدیث کی کتاب ہے، سیاستہ حدیث کی کتابیں ہیں، بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں۔ تو کتابوں میں جو موجود ہے یہ احادیث ہے۔ احادیث پڑھنے کی اور یاد کرنے کی فضیلت آئی کہ جو احادیث کو یاد کرے گا، نظر اللہ عبدا سمع مقالتی فحافظها ووعاها واداها کما سمعها، کہ اللہ تر و تازہ رکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا دے رہے ہیں، اللہ سرسبز و شاداب رکھے، آباد رکھے اس میرے امتی کو جو میری بات کو سن کر یاد رکھے اور یاد رکھ کے پھر آگے پہنچا دے۔ اور ایک حدیث میں، جس میں مشہور حدیث ہے کہ جو میری احادیث میں سے 40 احادیث کو زبانی حفظ کر لے گا، 40 احادیث کو حفظ کر لے گا، قیامت و دن وہ علماء اور فقہا کی صف میں کھڑا ہوگا۔ تو احادیث کو یاد کرنے کی ترغیب آئی ہے کہ احادیث کو یاد کرو، محفوظ رکھو، سنو اور آگے سناؤ۔ اور دوسرا لفظ ہے سنت کا، اور سنت کا معنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل فرمایا، اس عمل کو دیکھ کر صحابہ کرام نے بھی اسی طرح کا عمل کیا۔ تو یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک ہے یہ سنت ہے۔ یوں نماز پڑھی، نماز میں قیام یوں تھا، رکوع یوں تھا، سجدہ یوں تھا، قعدہ یوں تھا، سلام یوں پھیرا، یہ دیکھ دے کر، اور فرمایا کہ میرے پیچھے اولو الاحلام والنہا، سمجھدار اور بالغ لوگ کھڑے ہوا کریں تاکہ وہ صحیح طریقے سے میرے عمل کو سمجھیں اور اس کی نقل اتاریں، اور ان کے ذریعے سے پھر امت میں صحیح طریقے سے میری سنت آگے جاری ہو۔ تو سنت کی اتباع کا اور سنت پر عمل کا حکم دیا ہے۔ اب یہ آپ الفاظ پر غور کریں، حدیث پر عمل کا حکم نہیں ہے، حدیث کو یاد کرنے کی ترغیب کہ حدیث کو یاد کرو، اس پر فضائل ہیں۔ سنت کو یاد کرنے کی ترغیب نہیں ہے کہ سنتوں کو یاد کرو، سنت پر عمل کا حکم ہے۔ اور فرمایا میری سنتوں کو لازم پکڑو۔ اور سنت کہاں سے ملے گی؟ احادیث تو ملیں گی سیاستہ سے، کہ سیاستہ کی کوئی بھی کتاب اٹھا لو، یہ کیا رکھا ہوا ہے؟ یہ قرآن پاک۔ یہ کیا رکھی ہوئی ہے؟ یہ فقہ کی کتاب۔ یہ کیا رکھی ہوئی ہے؟ منطق کی کتاب، یہ ادب کی کتاب، اور یہ حدیث کی کتاب۔ یہی کہتے ہیں نا، بخاری، مسلم، ابو داؤد جو بھی رکھی ہوگی تو کیا کہیں گے؟ یہ حدیث شریف کی کتاب رکھی۔ کبھی بھی آپ نے یہ لفظ نہیں سنا ہوگا کہ یہ سنت شریف کی کتاب رکھی ہوئی، حدیث کی کتاب رکھی ہوئی۔
تو اگر حدیث ڈھونڈنی ہو تو اس کے لیے کسی کتاب کو کھول لیں تو کتاب سے وہ حدیث مل جائے گی، لیکن سنت کہاں سے ملے گی؟ اس لیے کہ سنت الفاظ کا نام نہیں ہے، وہ عمل کا نام ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری سنتوں پر عمل کرو، تو عمل کرو، اگلی نسل انہی پر عمل کرے گی۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل فرمایا ہے اس کے مطابق اگلی نسل کے لوگ عمل کریں گے، یہ سنت پر عمل ہوگی۔ اب آپ غور کریں، چھوٹا بچہ، حکم یہ ہے کہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو مسجد میں لے آؤ، کس لیے؟ نماز فرض تو نہیں ہے، نماز پڑھتا ہوا دیکھے گا، عادی ہو جائے گا، اور جب بالغ ہوگا تو عادت اس کی نماز کی پہلے ہو چکی ہوگی، اور پھر وہ بالغ ہونے کے بعد نمازوں میں تسلسل سے چل پڑے گا۔ اب چھوٹا بچہ آ گیا، مجھے یاد ہے میں اللہ نے توفیق دی بچپن میں نماز کے لیے آنے لگ گیا، تو کافی دیر تک میرا وطروں کا مسئلہ حل نہ ہوا کہ وطروں میں اب بڑوں کو دیکھتے تھے، اس وقت تو ابھی نہ اسکول کی تعلیم تھی نہ مدرسے میں، بالکل چھوٹی ابتدائی عمر تھی۔ پہلی رکعت بھی ہو گئی، دوسری بھی ہو گئی، تیسری رکعت میں پھر وہ نئی نیت باندھ لیتے ہیں ہاتھ کھڑے کر کے۔ اب میں سمجھتا تھا بھی شاید انہوں نے سلام پھیر دیا ہے، مجھے پتہ نہیں چلا، تو انہوں نے پھر نیت باندھی ہے، تو میں جلدی سے نیت وہ سلام پھیر کے پھر نیت باندھ لیتا تھا کہ نئی نیت تو سلام جب تک نہیں پھیریں گے تو نئی نیت کیسے باندھی جائے گی۔ لیکن پھر غور کرتا کہ دیکھوں گا آج کہ کیسے چوری چوری سلام پھیرتے ہیں، مجھے نظر بھی نہیں آتا۔ یعنی کافی دیر تک مجھے یہ مسئلہ حل نہ ہوا کہ نماز پڑھتے پڑھتے پھر نیا سلام کیوں پھیر دیتے، نئی نیت کیوں باندھ لیتے۔ تو بچہ اس عمر میں جو اس کو ابھی عقل شعور کی عمر نہیں ہے، حکم یہ ہے کہ اس کو مسجد لے آؤ تاکہ وہ نماز پڑھتا ہوا دیکھے۔ تو اس نے نماز بڑوں کو دیکھ کر پڑھنی شروع کر دی۔ ہمارے بزرگوں میں تھے مولانا عبدالرحمن اشرفی صاحب، تو مزاحیہ طبیعت تھی، کسی نے کہا حضرت کچھ وہ نماز میں جب ہاتھ باندھتے ہیں تو ناف کے نیچے باندھتے ہیں، سینے پر باندھ لیتے ہیں، تو کیا چکر ہے؟ فرمایا بچہ چونکہ ماں باپ کو دیکھ کے نماز سیکھتا ہے، جس نے باپ کو دیکھ کر سیکھی وہ یہاں باندھ لیتا ہے، جس نے اماں کو دیکھ کر سیکھی وہ یہاں باندھ لیتا ہے۔ لطیفہ تھا ان کا۔ تو بچہ دیکھ کر نماز سیکھتا ہے، سیکھ لی، پڑھنے بھی شروع کر دی، بڑا ہو گیا، مدرسے میں داخل ہو گیا، داخل ہو کر اب فقہ پڑھی، حدیث شریف پڑھی، تفسیر پڑھی، دین پڑھا۔ اب آیا کہ رفع دین یوں کرنا ہے، ہاتھ یوں باندھنے ہیں، اور کھڑے ہو کر فاتحہ یوں پڑھنی ہے۔ اس پر عمل کب سے شروع ہے اس کا؟ آج سے 15 سال پہلے سے، آج سے 10 سال پہلے سے عمل کر رہا ہے، لیکن مسئلہ نہیں پڑھا تھا، مسئلہ اب پڑھ رہا ہے۔ بخاری اب پڑھ رہا ہے 20 سال بعد، اور بخاری میں حدیث میں آ رہا ہے ہاتھ یوں اٹھانے ہیں، یوں باندھنے ہیں، اور قیام میں یہ پڑھنا ہے، رکوع یوں کرنا ہے، اور اس میں یہ پڑھنا ہے، اور یہ پڑھ اب رہا ہے، عمل میں پہلے آ چکا ہے۔ ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ وہ جو عمل میں آ چکا ہے وہ کس کے ذریعے آیا ہے؟ وہ سنت کے ذریعے آیا ہے۔ وہ جو پہلے سے عمل میں نماز آ چکی ہے وہ سنت کے ذریعے آئی ہے، اور حدیث سے نماز اب پڑھ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس دین سنت کے ذریعے سے پہلے پہنچتا ہے اور حدیث شریف کے ذریعے سے بعد میں پہنچتا ہے، اور وہ بھی جس نے عالم بنا اس کے سامنے حدیث کے ذریعے سے دین پہنچا، ورنہ ساری زندگی بس وہ سنت والے دین پر عمل کرتا رہتا ہے۔ تو دین سیکھنے کا سب سے مؤثر اور مضبوط طریقہ سنت ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت پر عمل کا حکم دیا ہے۔ اب سنت کیا ہے؟ سنت کیا ہے؟ عمل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ کتابوں میں منتقل نہیں ہونا، یہ عمل سے عمل میں منتقل ہو رہا ہے، عمل سے عمل میں منتقل ہو رہا ہے، اگلی نسل میں، تیسری میں، چوتھی میں، پانچویں میں۔ اب تک آپ کی جو قرآن پاک کی سند ہے یا تصوف کی سندیں ہیں، ان کو اگر گنے تو تقریباً 35-36 واسطے ہم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک ہو چکے ہیں۔ تو ان 35-36 واسطوں میں ہر واسطے میں وہ عمل اسی طرح سے چلا آ رہا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ سنت کے اندر بھی تسلسل ہے، حدیث کے اندر بھی تسلسل ہے، دونوں میں تسلسل ہے۔ تو مؤثر ترین ذریعہ، لیکن فرق کیا ہے؟
جب تک احادیث کی باقاعدہ کتابیں نہیں لکھی گئی تھیں اس وقت تک تو حدیث کی سندیں چلتی تھیں. سندیں، اگر میرے استاد ان کا استاد ان کا استاد درمیان میں ایک واسطہ بھی نہ ہوا تو وہ اس کو حدیث کو منقطع کہتے ہیں، اور وہ حدیث مشکوک ہو جاتی تھی کہ وہ سند کے اعتبار سے ٹھیک نہیں ہے. لیکن جب سے کتابیں لکھی گئیں، بخاری شریف لکھی گئی ہے، بے شک حدیث کی آج بھی سند موجود ہے لیکن وہ برکت کے لیے. اگر کسی کے پاس سند نہیں ہے اپنے سے لے کر امام بخاری تک تو بخاری مشکوک نہیں ہو گئی. وہ حدیث کی کتاب اسی طرح سے حدیث کی ہی کتاب. جس کے پاس سند ہے اپنے سے لے کر امام بخاری تک اس کے لیے بھی حدیث کی کتاب ہے، جس کے پاس سند نہیں ہے اس کے لیے بھی حدیث کی کتاب ہے. تو اس لیے حدیث کے لیے اس وقت خاص چندہ کوئی ضرورت باقی نہیں رہی سند کی. حدیث کی سند کو برکت کے لیے محفوظ رکھا ہوا ہے. لیکن سنت کی جو سند ہے اس کا ہونا لازمی ہے، اس کے بغیر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بنے گی ہی نہیں. جو عمل میں کر رہا ہوں اگر اوپر والی نسل میں نہیں تھا یا اوپر والی میں نہیں تھا اوپر والی میں نہیں تھا، اس کا معنی ہے کہ درمیان میں کہیں سے گھس گیا ہے، اوپر سے نہیں آ رہا. وہ اوپر سے تب آ رہا ہوگا جب ہر نسل میں وہ عمل اسی طرح سے ملے گا، پھر اس کا معنی ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اب ہم نے اس کو ڈھونڈنا شروع کیا کہ جس طریقے سے ہم نماز میں کرتے ہیں، ہم سے اوپر والے نسل میں کرتے تھے، اس سے اگلی میں وہ بھی کرتے تھے، اس سے اگلی میں کرتے تھے، 8 نسلوں تک تو چلا. اس کے بعد 9ویں نسل میں وہ چیز نہیں چل رہی، تو اس کا معنی یہ کہ یہیں سے گھسا ہے، وہ 8ویں نسل سے گھسا ہے، اس سے اوپر نہیں تھا، لہذا یہ سنت نہیں ہوگی. اس کو بدعت تو کہیں گے کہ یہ بدعت تو ہے، سنت نہیں. سنت تب ہوگی جب وہ ہر نسل میں اوپر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک چلے گا، تو یہ سنت ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کی ترغیب کا حکم دیا، سنت پر عمل کا حکم دیا. اب اس کے اندر ایک چھپا ہوا پیغام ہے جس پیغام کی طرف آج ہماری توجہ نہیں ہے، اور وہی گمراہی کا سبب ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا صبح کو بندہ مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہوگا. اب بندہ سوچتا تھا کہ آخر مومن سے کافر یا کافر سے مومن بننے کے لیے ایک اچھی خاصی ذہن سازی چاہیے، تو راتوں رات اس کی کوئی ذہن سازی کر دے گا اور اس کو تبدیل کر دے گا ایک ہی رات میں. تو آج رضائی میں لیٹا ہوا ہے اور ماں باپ سمجھتے نیند ہے، وہ کہیں پہنچا ہوا ہے اور کسی کی صحبت میں ہے اور اس کی تقریر سن رہا ہے اور اس سے اثر لے رہا ہے، اور اثر لیتے لیتے صبح اٹھنے سے پہلے وہ مذہب بدلے ہوئے ہوتا ہے. آج کے موبائل نے یہ آسان کر دیا اس حدیث کو سمجھنا کہ صبح مومن ہوگا تو شام کافر، شام مومن ہوگا تو صبح کافر. آج یہ کوئی چیز نئی نہیں رہی. تو اس دور میں، فتنے کے دور میں، ایمان کی حفاظت کے لیے سب سے اہم نقطہ یہ، اس کو غور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنت پر عمل کرو. ایک سنت پر عمل کرو گے 100 شہیدوں کا ثواب ہوگا. اب دیکھنے میں تو سنت پر عمل ہے، دیکھنے میں تو سنت پر عمل کا حکم ہے، لیکن میں نے جو سنت کا مطلب سمجھایا، سنت لینے کے لیے کس کے پاس جانا پڑے گا؟ بڑوں کے پاس، اپنے سے اوپر والی نسل کے پاس. کیونکہ سنت کتابوں سے نہیں ملنی، سنت عمل سے ملنی ہے. تو عمل دیکھنے کے لیے اپنے بڑے کے پاس جائیں گے تو عمل نظر آئے گا نا. نہیں سمجھ آ رہی بات؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت کے لیے کسی کتاب کے حوالے نہیں کیا، شخصیت کے حوالے کیا. بس اس نقطے کو سمجھے کہ ہدایت ڈھونڈنے کے لیے بخاری نہ کھولیں، اپنے استادوں کے پاس جائیں. ہدایت ڈھونڈنے کے لیے معاذ اللہ، لفظ تو بڑا سخت ہے کہ قرآن پاک نہ کھولیں، اپنے اساتذہ کو دیکھیں، سنت دیکھیں. ہاں، جب استاد کی زندگی کا عمل دیکھیں پھر یہ ڈھونڈنا شروع کریں کہ یہ اوپر سے ہر نسل میں عمل ملتا ہے یا نہیں ملتا. یہ تحقیق کریں کہ میرے استاد یہ عمل کر رہے ہیں تو میں، یہ اگر شک پڑ رہا ہے کہ یہ عمل پتہ نہیں اوپر تک جاتا ہے یا نہیں جاتا، استادوں سے پوچھیں. نہیں تو خود تحقیق کریں. تحقیق یہی کرنی ہے کہ یہ اوپر تک تسلسل کے ساتھ 34-35 نسلوں میں ہر نسل میں ملتی ہے یا نہیں ملتی. بات اگر ملتی ہے تو پھر سنت ہے اور مضبوطی کے ساتھ اس کو پکڑ لیں اور اس پر عمل کریں. نہیں ملتی تو پھر درمیان میں گھسی ہوئی چیز ہے، پھر بدعت ہے، پھر اس کو چھوڑ دیں. اس کی تحقیق کریں.
لیکن ہدایت کے لیے شخصیات کے پاس جانا ہو. اور یہی بات قرآن پاک نے فرمائی جو میں نے آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اب اللہ سے ڈرو کا مطلب یہی ہے کہ دین پر عمل کرو. یا اللہ کیسے کریں؟ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچے کس کو کہتے ہیں؟ علماء نے اس کی تشریح کی ہے، سچے اس کو کہتے ہیں جس کے قول میں، فعل میں اور نیات میں توافق ہو. یعنی جو بات کہہ رہے ہیں عمل بھی وہی ہو. دین کی بات کہہ رہے ہیں، دین کے مطابق عمل ہے، تو یہ سچے ہیں، یہ سچے ہیں، ان کے مطابق عمل کریں. تو اس دور کی سب سے بڑی جو گمراہی کا ذریعہ ہے، اور پہلے تو کہتے تھے نا اینٹ اٹھائیں تو نیچے سے مولوی نکل آتا ہے، کسی دور میں یہ محاورہ مشہور تھا. اور آج یہ ہے کہ اینٹ اٹھائیں تو نیچے ایک داعی جہنم نکل آتا ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ صحابہ کا ذوق یہ تھا کہ خیر کی باتیں پوچھتے تھے، میرا ذوق یہ تھا کہ شر کی باتیں پوچھتا تھا، اس ڈر سے کہ کہیں ایک شر سے ہم نکلے ہیں جاہلیہ سے، خدا نخواستہ پھر کہیں شر میں مبتلا نہ ہو جائے. تو بڑی تفصیل سے ان کی حدیث آتی ہیں، مشکاۃ شریف میں آ رہی ہیں اور باقی کتابوں میں ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تفصیل سے نقل کیا کہ یا رسول اللہ یہ خیر ہے، اس کے بعد شر آئے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آئے گا. اور پھر آخر میں جو فرمایا کہ ایک دور آئے گا کہ لوگ کچھ داعی ہوں گے جو جہنم کے بالکل دروازے پر کھڑے ہوں گے، بظاہر دین کی دعوت دے رہے ہوں گے لیکن پکڑ پکڑ کے دوزخ میں ڈال رہے ہوں گے. صفہم لنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ان کی کوئی علامت؟ تو فرمایا ہم من جلدتنا، وہ ہماری کھال سے ہوں گے، یعنی ان کی وضاحت بظاہر سنت کے موافق ہوگی. وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا، ہماری بولی بولیں گے، بظاہر حدیثیں پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، شکل بھی ہماری ہوگی، پڑھیں گے بھی حدیثیں، لیکن ہوں گے داعی جہنم، جہنم کی طرف کھینچ کھینچ کے ڈال رہے ہوں گے. کیوں؟ خود رائی کا مرض ہوگا ان کے اندر. یہ ہے کہ وہ کہیں گے کہ جی حدیث کا مطلب ان کو سمجھ نہیں آیا، بڑوں کو میں نے صحیح سمجھا ہے، حدیث کا مطلب یہ ہے اس پر یوں عمل کرو. حدیث تو ہوگی، ان کے پاس سنت نہیں ہوگی. سنت اگر ہوتی تو حدیث ہمیشہ ہدایت کا تائید کرنے والی بنتی ہے اور ہدایت کا ذریعہ بنتی ہے. اور جو حدیث سنت سے اس کو الگ کر دیا جائے حدیث کو، تو وہ پھر خدا نخواستہ اس کے استعمال کرنے والے داعی جہنم بن جاتے ہیں کہ وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں غلط جگہ پر. تو اس دور میں ہمارے لیے یہ اللہ نے آپ کے لیے کوئی جب تبلیغی جماعت میں لگے، کسی اللہ والے کے ساتھ بیعت کا تعلق جوڑے، تو کسی کو یہ نعمت میسر ہوتی ہے. لیکن آپ میں سے ہر ایک کو یہ نعمت میسر ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو اتنے بڑے اساتذہ کے ساتھ جوڑا ہے. ابھی پچھلے 1.5-2 مہینے پہلے ہمارے یہاں چھٹیاں تھیں مدرسے میں ششمہ امتحان کی، تو میرا حسن ابدال جانا ہوا. وہاں ہمارے بڑے حضرت کے شاگرد ہیں، پٹھان ہیں، تو ماشاءاللہ اس علاقے میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں. تو انہوں نے 2 باتیں عجیب بتائیں کہ ہمارے گھر صاحب کے بڑے شاگردوں میں سے ہیں. تو ایک تو یہ بتانے لگے کہ یہاں مجھے حضرت نے تشکیل کر کے بھیجا ہے اس مدرسے میں، کوئی ٹکتا نہیں تھا استاد، تو مدرسے والے آئے حضرت کے پاس کہ ہمیں کوئی استاد دیں. تو میں آ کر بیٹھ گیا، بڑی مشکلات آئیں میرے اوپر، لیکن جہاں استادوں نے بھیجا تھا تو میں نے کہا وہ استادوں کا بھیجا ہوا ہوں، جو بھی آئے میں یہاں سے ہٹوں گا نہیں. پھر اللہ نے مشکلات کے بعد آسانی کے دروازے کھولے، مدرسہ چل پڑا، شہرت ہو گئی علاقے میں. تو کہتے ہیں پھر میرے پاس اس علاقے کے بڑے بڑے مدارس والے آئے، اکوڑا خٹک والے، مولانا عبدالقیوم حقانی صاحب، سادہ کاغذ رکھ دیا اور پنسل دے دی کہ یہ جو ہمارا مدرسہ ہے فلاں مدرسہ، آپ اس پر وہاں حفظ کی تدریس کے لیے آ جائیں، اپنی مرضی کی یہ شرطیں لکھ لیں، ہم آپ کی ساری شرطیں پوری کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ ہمارے پاس تشریف لیں. یعنی اتنا کچھ پیشکش کی انہوں نے. تو میں نے ایک ہی جواب دیا کہ میں یہاں خود نہیں آیا، میں بھیجا ہوا ہوں، جن کا بھیجا ہوا ہوں وہ وہاں موجود ہیں فیصل آباد میں، آپ ان سے اجازت لے لیں، حکم دے دیں، میں حاضر ہو جاؤں گا. تو میں کہتے ہیں بڑی استقامت ہے، اللہ ان کو مزید استقامت عطا فرمائے. تو دوسری انہوں نے بات سنائی کہ کافی سال پہلے کہتے ہیں ٹیلی فون کا اس وقت نہیں تھا عام، موبائل فون، تو بڑے حضرت کار صاحب، ہمارے حضرت بڑے کار صاحب امتحان لینے کے لیے حسن ابدال میں میرے پاس تشریف لے آئے، اور مجھے اطلاع
غلط فہمی ہو گئی کہ خط کے ذریعے اطلاع تھی، میں ایک دن بعد میں سمجھا تھا اور حضرت کا پروگرام ایک دن پہلے کا شاید تھا، تو دن کی تعیین میں مجھے غلط فہمی ہو گئی۔ تو میں اس دن پشاور پتن کسی علاقے کو بتایا، کسی کام کے لیے وہاں چلا گیا، مجھے نہیں پتا تھا، پیچھے حضرت تشریف لے آئے دن کو، تو بڑے حضرت تشریف لے آئے، تو میں نہیں تھا مدرسے میں، تو رات کو میں کسی وقت آدھی رات کو واپس پہنچا، بڑے حضرت بھی تشریف لائے اور حضرت کے ساتھ کچھ ساتھی اور بھی تھے، تو مدرسے میں جو باقی اساتذہ طلباء تھے انہوں نے حضرت کو ٹھہرایا ایک کمرے میں، اور میں جب آدھی رات کو پہنچا تو مجھے محسوس ہو گیا کہ یہاں آج کوئی بڑے مہمان آئے، تو میں نے کوئی جو جاگ رہے تھے طالب علم ان سے پوچھا کہ آج آئے ہیں؟ بڑے حضرت تشریف لائے ہوئے ہیں۔ اچھا کہاں ان کو آرام فرمایا؟ فلاں کمرے میں، جو میں آگے بات آپ کو سنا رہا ہوں۔ تو انہوں نے بڑی کہا کہ میں نے شاید آج تک کسی کو بات سنائی نہ ہو جو انہوں نے مجھے سنائی۔ کہتے میں اس کمرے میں گیا، لائٹ بند تھی، اندھیرا تھا، لیکن کہتے ہیں حضرت کر صاحب، بڑے کر صاحب، باقی ساتھی بھی سوئے ہوئے ہیں، اندھیرا ہے، لیکن بڑے حضرت جس چارپائی پر آرام فرما رہے ہیں اتنا نور ہے، اتنی روشنی ہے کہ دور سے حضرت کا چہرہ بڑا صاف نظر آ رہا ہے، خالص اندھیرے میں، گپ اندھیرے میں۔ اور کہتے ہیں کہ میں بے ساختہ ہو کر حضرت کے پاس گیا اور ماتھے کا بوسہ لیا، وہ حضرت کی نیند کھل گئی آدھی رات کو۔ یعنی میں حالانکہ جانتا تھا کہ اس طرح سے بے ادبی ہے ان کی، لیکن میں اپنے یہ کیفیت دیکھ کر اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکا۔ اتنی بڑی کرامت میں نے دیکھی، اتنا بڑا نور دیکھا کہ اندھیرے میں حضرت کا جسم بالکل واضح دور سے مجھے نظر آ رہا ہے۔ تو اللہ نے آپ کو جو جوڑا ہے اساتذہ کرام کے ساتھ، تو ہدایت کے لیے اور کسی جگہ آپ کو جانے کی تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ نے آپ کو خود بخود بچپن سے جوڑ دی ہے۔ طبیعت بھی مانوس ہے، استادی شاگردی کا تعلق بھی ہے، تو اس لیے اس دور میں بہت بڑی دولت ایمان کی ہے، اور ایمان ہے تو پھر ہر نعمت نعمت ہے۔ قرآن بھی بہت بڑی دولت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا، سب دولتیں انشاءاللہ ملیں گی۔ اپنے اساتذہ سے تعلق کو مضبوط رکھیں۔ اب چونکہ سارے شہر کے یہاں رہنے والے ہیں، چاہے اصل علاقہ یہی ہے یا اب رہنے والے یہاں ہیں، تو شہر کے رہتے ہوئے سال بعد ملاقات ہو، سال تک آپ کی ملاقات ہی نہ ہو، تو یہ کتنی محرومی کی بات، کتنی دوری کی بات۔ شہر میں رہ کر ہفتے میں، 15 دن میں، مہینے میں کسی نہ کسی کام سے آدمی ہر شہر کے علاقوں میں گھومتا رہتا ہے، ضرورت پڑتی رہتی ہے، تو گزرتے ہوئے ہی سلام کر لے آدمی، دعا کی درخواست کر لے، ملاقات کر لے، تو یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، دولت ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے یہ گزارش کرنی ہے کہ اپنے اساتذہ سے، اپنے بڑوں سے، بڑے کرسادہ برکاتہم سے تعلق کو مضبوط کریں۔ انشاءاللہ اس کی برکات آپ دنیا میں بھی دیکھیں گے، آخرت میں بھی دیکھیں گے۔ اللہ پاک سمجھ عمل کی